نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے سچ کہا، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، انہوں نے اپنی 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر تو نے بھی سچ کہا، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، انہوں نے اپنی 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ سب گزشتہ درسوں کے اندر گزر چکا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو نے بھی سچ کہا، فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آج ان کا تذکرہ کرتے ہیں مختصر سا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پہلی چیز یہ پسند ہے کہ میں مہمان کی خدمت کروں، مہمان کا اکرام کروں۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز، فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، فرمایا کہ مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ اسی لیے پسند تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور خاندان کے جو اچھے اثرات ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا خون ان کی رگوں کے اندر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ مہمان نواز تھے، تو اس لیے فرمایا کہ مجھے مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خدمت کرنا فرمایا بڑا پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ اگر کوئی مہمان نہ آتا تو اکیلے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی مہمان نہیں آیا تو کسی آدمی کو تلاش کر کے لائے، کسی بوڑھے کو، تو اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے اور شروع کر۔ تو وہ کافر تھا، بت پرست تھا، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں اس کا نام لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، اس لیے کہ خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی یاری تھی۔ فرمایا کہ تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا۔ تو اس کو جب دسترخوان سے اٹھا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اس کو 80 سال ہو گئے، یہ بتوں کو پوج رہا ہے، اس نے مجھے نہیں پکارا، میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، اس نے آج ایک مرتبہ تیرے سامنے میرا نام نہیں لیا، تو نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، اس کو تلاش کیا، اس کی منت سماجت کر کے اس کو واپس دسترخوان پر لا کر بٹھایا۔ تو وہ آدمی کافر، 80 سالہ مشرک، بت پرست، وہ حیران ہو گیا کہ پہلے تو بڑے ناراض ہو کر دسترخوان سے اٹھا دیا، تو اب منتیں کر کے دسترخوان پہ کیوں لائے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بتلا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اے ابراہیم، اس کو میں 80 سال سے کھلا رہا ہوں، یہ میرا نام نہیں لیتا، تو نے اسے آج دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو جب اس نے سنا کہ اے ابراہیم تیرا رب اتنا کریم ہے، تو وہ کافر 80 سالہ مشرک فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، تو اس لیے ان کا خون ان کی رگوں کے اندر تھا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ مہمان کی خدمت کرنا مجھے بڑی پسند ہے۔ اور پھر
مہمان کا اکرام کرنا، آئے ہوئے کی خدمت کرنا اس قدر پسند تھی کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو جا کر محنت مزدوری کی، باغ کو پانی لگایا، اور جو مزدوری کے اندر ملے تو مزدوری کے اندر جو کچھ ملا یا اس کے جو خرید کر وہ لائے اس کے 3 حصے کیے اور ایک حصے کا کھانا تیار کیا۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگے، تو دروازے پر ایک مسکین آ گیا، اس نے دستک دی تو انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر دوسرا حصہ تیار کیا کھانے کا، جب وہ کھانے لگے تو ایک یتیم آ گیا، تو دیکھا کہ یہ یتیم ہے، مہمان ہے، یہ ہمارے دروازے پہ آیا ہے، خود نہیں کھایا، اپنا کھانا اٹھا کر ان کو دے دیا۔ اور پھر جب تیسرا حصہ تیار کیا تو دروازے پر ایک مشرک آ گیا جو کہ قیدی تھا، ایک قیدی آ گیا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ قیدی مشرک تھا، کافر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ کافر ہے، اگرچہ مشرک ہے، قیدی ہے، مہمان بن کر ہمارے دروازے پہ آیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ تیسرے حصے کا کھانا بھی اٹھا کر اس کو دے دیا، اور خود جس طرح پہلے بھوکے تھے اب بھی بھوکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن پاک کی آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ یہ اپنی خواہش کے باوجود مسکین کو کھلا رہے ہیں، یتیم کو دے رہے ہیں، قیدی کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، تو ان کے اندر مہمان کی خدمت کرنا اس قدر ان کی رگوں کے اندر تھا کہ اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر ان کو دے دیا، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ مہمان کا اکرام ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو اب جب مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے، مہمان کی خدمت کرنا اس کی اتنی فضیلت ہے، تو جو مہمان کی بے اکرامی کرے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تیسرا مہمان آیا قیدی، وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس مہمان کی بھی خدمت کی ہے۔ تو جب اس مہمان کا بھی اکرام کیا جا رہا ہے، تو آج جو 1-2 دن پہلے جو مسجد نبوی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ وہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان کا اکرام، خدمت کرنا سکھلا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر دروازے پر کافر مہمان آیا ہے، مشرک مہمان آیا ہے، اس کو بھی نوازا ہے، اس لیے کہ یہ مہمان ہے۔ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ جو بھی جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن کے جاتا ہے۔ تو آج ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو کوئی پڑوسی یا کوئی اٹھ کر اس مہمان کے ساتھ بدتمیزی کر لے تو ہم سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، تو نے اس کی توہین نہیں کی، تو نے ہماری توہین کی ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا مہمان تھا۔ تو اس سے ہمیں سروکار نہیں کہ وہ کس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کس جماعت کے وہ لیڈر تھے، صرف اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ مہمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ تو جب ان کی اہانت کی گئی، ان کو
گالیاں دی گئیں یا برے برے الفاظ ان پر کسے گئے، شور مچایا گیا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف، روضہ رسول کے ادب کے خلاف، مسجد نبوی کی شہر مدینہ کے ادب کے خلاف، پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی توہین کرنا، ان کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ جو حضرات وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ سکھلایا جاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر جا کر نظروں کو غلط استعمال نہیں کرنا، آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو یہ سمجھ کر نظریں جھکا لینا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، یہ سمجھ کر نظریں جھکا لینی ہے کہ یہاں پر جو بھی ہے وہ حضور کا مہمان ہے۔ تو حضور کے مہمان کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر غیر محرم عورت کی طرف دیکھیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ آج ہمارے گھر مہمان آئے، کوئی عورت مہمان ہمارے گھر آئے اور پڑوسی اس کو تاڑنا شروع کر دے، اس کو تنگ کرنا شروع کر دے، تو ہم اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کہ تو نے میرے مہمان کے ساتھ کیوں بدتمیزی کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے پہلی یہ چیز پسند ہے کہ میں مہمان کا اکرام کروں، مہمان کی خدمت کروں۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے، فرمایا کہ گرمیوں کے روزے مجھے بڑے پسند ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے روزے پسند ہیں، فرمایا کہ گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ وہ امیر عظیمت تھے، وہ عظیمت پر عمل کرنے والے تھے۔ ہر عمل کے اندر یہ دیکھتے تھے کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ملے، جس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کروں۔ اور عمل کے اندر کوئی عمل کرتے ہوئے جب آدمی کو مشکل پیش آتی ہے، مشقت پیش آتی ہے، آدمی پھر بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے ساتھ، دیکھو میرے بندے کو مشکل پیش آ رہی ہے، اس کے باوجود یہ بڑے شوق سے میرا حکم پورا کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ مجھے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا پسند ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تلوار سے جہاد کرنا، اس دور میں جہاد تلوار کے ساتھ تھا، اور آج جہاد بندوق کے ساتھ ہے، راکٹ کے ساتھ ہے، بم کے ساتھ ہے، جو جدید آلات ہیں آج جہاد ان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا بڑا پسند ہے، اور اپنی اس پسند کو بڑے احسن طریقے سے اپنی زندگی کے اندر پورا کیا۔ کبھی غزوہ بدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور کافروں کے مشرکوں کے سرداروں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور کبھی غزوہ احد کے اندر، اور کبھی غزوہ خندق کے اندر، کبھی غزوہ خیبر کے اندر، تمام غزوات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسد اللہ ہے، یہ حیدر کرار ہے۔ حیدر کا معنی یہ ہے کہ جو دشمن پر تیزی سے حملہ کرنے والا ہو، جو بالکل بے خوف ہو۔ اس لیے جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی دن گزر گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ دیکھیں صبح یہ فضیلت کس کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارا محبوب ہے اور ہم اس کے محبوب ہیں۔ تو جب اگلا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر گئے، اور مرہب جو ان کا رئیس تھا، جو کافی پہلوانوں پر بھی بھاری تھا، وہ بڑا اکڑتے ہوئے آیا
اور اس شان کے ساتھ اپنے خیال کے مطابق آیا کہ یہ علی کا قد تو چھوٹا سا ہے، یہ میرے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا الذی سمیت لی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں تو دشمن پر جھپٹنے والا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا پسند ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے پھول کے ساتھ جہاد کرنا پسند ہے۔ تو تلوار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تلوار کے ساتھ قتال ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ کافروں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کو کاٹا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا بڑا پسند ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔